السلام علیکم۔ شکاریات سیریز میں جو کہانی میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اس کا عنوان ہے کہانی اونٹ کی۔ اس کے مصنف ہیں محمد ناصر علی خان۔ آپ عنوان سے کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہوں، اس لیے کہ یہ نہ تو کسی شتر بے مہار کا قصہ ہے اور نہ کسی اور اونٹ کا جس کی کوئی کل سیدھی نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک نہایت گھاتی، چالاک، عظیم الجثہ اور بلند قامت شیر کی کہانی ہے، جسے اونٹ کا خطاب اس کی صفات کی وجہ سے رامپور کی سب سے بڑی شکار پارٹی کے لیڈر صاحبزادے عزیز میاں مرحوم نے اسے پہلی مرتبہ جنگل میں دیکھ کر دیا تھا، اور جو ایسا مقبول ہوا کہ وہ پھر اسی نام سے مشہور ہوا۔ اس شیر کی سکونت تحصیل بلاسپور کے گھنے جنگل بھوگپور میں تھی، لیکن اس کی عملداری 10-12 میل کے جنگلوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ اپنی غیر معمولی جسامت کی وجہ سے سرکہ مویشی اس کا خاص فن تھا۔ جنگلی جانوروں میں زیادہ تر بڑے چوپائے مثلاً سانبر، نیل، گوند، جھانک شکار کرتا، بہت کم چھوٹا چیتل یا پاڑے وغیرہ مارتا۔ البتہ سؤر اس کی مرغوب غذا تھی۔ علاقے کے مویشی چرانے والے اور کھوجی اسے اور اس کے پنجوں کو اچھی طرح پہچانتے تھے۔ چند سال میں اس کی شہرت اچھی خاصی ہو گئی اور سن 1945 تک شہر اور علاقے کا ہر شکاری اس کے نام اور کارناموں سے اچھی طرح واقف ہو چکا تھا اور اس کو شکار کرنے کی کوشش بھی کر چکا تھا۔ اس کی غیر معمولی قوت کا کچھ اس واقعے سے اندازہ ہو جائے گا کہ ریاست رامپور نے چند بیل، سانڈ افزائش نسل کی وجہ سے جنگل سے ملحقہ گھاس کے میدانوں میں چھوڑ دیے تھے۔ یہاں مویشیوں خصوصاً گایوں کے گلے چرا کرتے تھے۔ اس میدان میں اس زمانے میں ہرن بڑی بہتات سے تھے جو مویشیوں کے ساتھ مل کر چرا کرتے تھے۔ انہی ہرنوں کا شکار کرنے اکثر شکاری، جن میں نیازمند بھی شامل تھا، وہاں جایا کرتے تھے، اور یہ عظیم الجثہ سانڈ، جسے گاؤں والے بجار کہتے تھے، نظر پڑا کرتا تھا۔ گائیں وغیرہ کو تو کبھی کبھی شیر مار لیا کرتے تھے، مگر یہ بجار نہایت بے فکری سے چرا کرتا تھا۔ کچھ دنوں بعد یہ بجار غائب ہو گیا۔ یہ سانڈ کئی ہزار روپیہ کو باہر سے خریدے گئے تھے، لہٰذا اس کی تلاش بڑی سرگرمی سے شروع ہوئی۔ پڑوس کے گاؤں والوں پر نزلہ گرا اور گمان یہ ہوا کہ یہ لوگ اسے مار کر کھا گئے۔ جیسا کہ قاعدہ ہے، ذاتی دشمنی کی وجہ سے لوگوں نے ایک دوسرے کے خلاف مخبری کا ہنر دکھایا، لوگ بڑی مشکل میں پھنس گئے۔ اتفاق سے جب یہ سختیاں جاری تھیں تو ایک چرواہے کو جنگل میں بجار کا ڈھانچہ ملا، جو اپنی غیر معمولی ہڈیوں اور سینگوں کی وجہ سے پہچان لیا گیا۔ تب پتہ چلا کہ اونٹ نے اسے کھا لیا اور غریب کاشتکاروں کی جان چھوٹی۔ سانڈ کھلے ہوئے گھاس کے جنگل میں رہتا تھا، جہاں دور دور چند چھوٹے چھوٹے درخت بھی تھے۔ ایک طرف اس میدان کے ندی بہتی تھی، ندی کے پار گھنا جنگل تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ سانڈ کو مار کر اونٹ پورا میدان اور کافی اونچے کناروں والی ندی پار کر کے اسے گھنے جنگل میں لے گیا تھا، جہاں وہ اسے اطمینان سے کھاتا رہا۔ یہ احتیاط غالباً اس وجہ سے برتی کہ اس کھلے میدان میں شیر کے چلے جانے کے بعد گدھ، گیدڑ وغیرہ لاش کو چٹ کر جاتے۔ ایک دوسری غیر معمولی صفت اس میں یہ تھی کہ یہ کل پر خواہ وہ اس کا اپنا ہو یا شکاری مہیا کرتا، یا تو آتا ہی نہ تھا اور یا اپنی مادہ کے ساتھ آتا اور خود پیچھے رک کر، اکثر مچان والے پیڑ کے پیچھے رک کر محترمہ کو دعوت شکم سیری دیتا تھا۔
اس سبقت کے نتیجے میں متعدد شیرنیاں ماری گئیں اور فائروں کے بعد یہ حضرت وہاں سے فرار ہو گئے اور کبھی کبھی ٹارچ کی روشنی میں بھاگتے دیکھے بھی گئے یا صبح کو پنجوں کے نشانات نے ان کی موجودگی کا پتہ دیا۔ اس کے علاوہ اگر یہ اکیلا ہوتا تھا تو کل پر آتے وقت پیڑوں کے اوپری حصے کو اچھی طرح دیکھتا بھالتا آتا تھا اور ذرا سا بھی شبہ ہو جانے پر وہیں سے واپس چلا جاتا تھا۔ چند بار ایسا بھی ہوا کہ جب مچان پر بیٹھے ہوئے شکاری انتظار سے اکتا کر مچان سے اتر کر چلے جاتے، یہ نہایت اطمینان سے واپس آ کر کھانا شروع کر دیتا۔ یہ احتیاطیں اسے ناتجربہ کار اور غیر محتاط شکاریوں نے سمجھائی تھیں، جو مچان پر دو دو تین تین مل کر بیٹھتے۔ سرگوشیوں کا سلسلہ بھی جاری رہتا اور قبل اس کے کہ شیر کل پر آ کر اطمینان سے کھانا شروع کرے، اس کی صورت دیکھتے ہی فائرنگ شروع کر دیتے۔ اسی قسم کی احمقانہ کوششوں کے نتیجے میں شیر نہایت چالاک ہو جاتے۔ وہ پورا اطمینان کرنے کے بعد ہی کل پر آتے اور ذرا سی آہٹ پر رفو چکر ہو جاتے اور اسی بے تکی فائرنگ کے نتیجے میں زخمی ہو کر بعض شیر بعد میں انسان کا شکار کرنے لگتے اور اس علاقے کے لیے بلائے ناگہانی ثابت ہوتے۔ مچان اور پڈے سے شکار کرنے کی متعدد ناکام کوششوں کے بعد مقامی تجربہ کار شکاری بھی اس بات پر متفق ہو گئے تھے کہ اس شیر کو مچان پر سے ہلاک نہیں کیا جا سکتا۔ کامیابی صرف جنگل میں ہانکا کرنے سے ہو سکتی ہے۔ نیازمند نے اس شیر کے کل اور اس کے پنجوں کے نشان پگ مارکس تو بار بار دیکھے، مگر خود اسے دیکھنے کا اتفاق صرف ایک مرتبہ ہوا یوں کہ ہم چند دوست اسی شیر کے علاقے میں شکار کو گئے ہوئے تھے اور جنگل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کا ہانکا کرا کر مور، مرغ، چیتل، سانبر اور سور کا شکار کھیلتے تھے۔ جانوروں کی کوئی کمی نہ تھی اور روزانہ اچھا خاصا شکار ہو جاتا جو ہمیں اور ہانکے والوں کو کافی ہوتا۔ ایک روز اسی طرح ایک ٹکڑے کا ہانکا ہو رہا تھا اور میں ایک موقع پر ایک پیڑ کی آڑ لیے اپنی 12 بور بندوق کی ایک نال میں چھرا اور ایک میں گراب ڈالے منتظر کھڑا تھا کہ اتنے میں چند سور نکل کر بھاگے۔ ہانکا شروع ہی ہوا تھا، اس لیے میں نے اس خیال سے فائر نہیں کیا کہ شاید کوئی حلال جانور نکلے کہ اتنے میں بہت معمولی آہٹ کے ساتھ، جو سوکھے پتوں پر مور کے چلنے جیسی معلوم ہوتی تھی، مجھ سے کوئی 30 گز کے فاصلے پر یہ زبردست شیر برآمد ہوا۔ جھاڑی سے 2-4 گز باہر نکل کر رکا، ادھر ادھر دیکھا، پھر آہستہ آہستہ نہایت اطمینان کے ساتھ دوسرے جنگل کو چل دیا۔ میں نے جنگل میں متعدد بار شیر دیکھے ہیں، دن میں بھی اور رات میں بھی، قریب سے بھی اور دور سے بھی، مگر اس کی جسامت دیکھ کر میں سناٹے میں آ گیا اور اس کے بارے میں متعدد حکایتیں سننے کے باوجود بھی میرے تصور میں نہ تھا کہ یہ اتنا بڑا ہوگا۔ اتنے زبردست شیر پر اتنے قریب سے زمین پر کھڑے ہو کر گراب یا گولی کا فائر کرنا خودکشی کی ناخوشگوار صورت تھی۔ میں بے حس و حرکت اپنی جگہ پر کھڑا رہا اور نظر اس پر جمائے رکھی۔ وہ ایک بار ادھر ادھر دیکھنے کے بعد، جس میں چند سیکنڈز لگے ہوں گے اور جو مجھے گھنٹے معلوم ہوئے، جب اسی شان بے نیازی سے چلا گیا تو میری جان میں جان آئی۔ ان جھاڑیوں میں سے بعد میں چند مور اور مرغ تو ضرور اڑے، لیکن کوئی چوپایا برآمد نہیں ہوا۔ ہانکے والوں کو اندر جھاڑیوں میں ایک زبردست سور کی نیم خوردہ لاش ملی، جو غیر مسلم ہانکے والوں کے لیے نعمت غیر مترقبہ ثابت ہوئی۔ مجھے آج تک یہ واقعہ اسی طرح یاد ہے جیسے کل ہی پیش آیا ہو۔ میاں عبد الرحمن صاحب مرحوم پولیس میں تھے، شیر کے بڑے تجربہ کار شکاری اور نہایت خلیق اور شفیق انسان تھے۔ وہ اور ان کی پارٹی
جو شیر کے شکار کے لیے مشہور تھی اور جس نے اپنے غیر معمولی وسائل کی بنا پر رامپور کی تمام پارٹیوں میں سب سے زیادہ شیر شکار کیے۔ بہت دن سے اس شیر کی جستجو میں تھی۔ ایک مرتبہ دوران شکار جنگل میں انہیں کسی چرواہے نے بتایا کہ صاحب، یہ دریا کے کنارے کے قریب کے پیڑ اور تلواڑ میں اونٹ موجود ہے۔ اس نے کل میری ایک گائے ماری تھی اور اسے کھینچ کر تلواڑ میں لے گیا۔ بھائی صاحب کی پارٹی 4 ہاتھیوں پر سوار تھی جو بااثر افسران کو سرکاری فیل خانے سے باہر سے شکار مل جایا کرتے تھے اور پیدل ہانکے والے بھی ان کے ساتھ تھے۔ جب ان کے ہمراہی کھوجیوں نے بھی نشانات دیکھ کر تصدیق کر دی کہ یہ اسی شیر کے پنجوں کے نشان ہیں تو اس تلوار کو باقاعدہ گھیر لیا گیا۔ اس کے آخری سرے پر جہاں چند پیڑ بھی تھے، ایک شکاریوں کا ہاتھی کھڑا ہو گیا۔ کچھ شکاری پیڑوں پر بیٹھ گئے اور 3 ہاتھی ہانکا کرنے گھاس میں چلے گئے۔ انہی میں سے ایک ہاتھی پر بھائی صاحب اور دوسروں پر دیگر شکاری تھے۔ شیر فوراً گھاس اس دوسرے سرے کی طرف چلا جہاں پیڑوں اور ہاتھی پر سے اس پر فائر ہوئے۔ اب وہ پلٹا، ادھر ہاتھی کافی آگے آ چکے تھے۔ سامنے ایک طرف کھلا میدان تھا، دوسری طرف ندی۔ اب وہ کنارے کے ہاتھی کے سامنے سے گزرا جہاں سے اس پر فائر ہوا۔ وہ تیزی سے ندی میں کود پڑا جو تقریباً 30 گز چوڑی اور نہایت گہری تھی، اور تیرتا ہوا دوسرے کنارے کی طرف چلا۔ بھائی صاحب نے پہلا فائر اس پر پانی میں کیا جو خالی گیا۔ دوسرا فائر اس وقت کیا جب وہ ندی عبور کر کے کنارے پر چڑھ کر دوسرے جنگل میں چلا گیا۔ ڈھونڈنے کے باوجود کہیں ایک قطرہ خون نہیں ملا۔ اس ٹکڑے کا مزید ہانکا کیا مگر وہ وہاں سے بھی آگے بڑھ گیا تھا۔ بھائی صاحب مرحوم شیر کے مشہور شکاری تھے اور بڑی اچھی رائفل چلاتے تھے۔ انہوں نے متعدد شیر شکار کیے تھے، بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ ریاست رامپور میں سب سے زیادہ شیر انہی نے مارے۔ ان کی رائفل 450 بڑی طاقتور رائفل تھی جس کی ایک گولی بڑے سے بڑے شیر کے لیے کافی تھی۔ مگر اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے وہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے آج تک حیرت ہے کہ وہ شیر کیسے بچ گیا۔ میں نے دونوں فائر نہایت اطمینان سے اور نہایت قریب سے کیے تھے۔ مزید تعجب یہ ہے کہ 6-7 فائروں میں سے کوئی بھی اس شیر کو نہیں لگا۔ بھائی صاحب مرحوم کی ایک مرتبہ پھر اونٹ سے قریبی ملاقات ہوئی۔ اس مرتبہ وہ زمین پر ایک چھوٹی سی جھاڑی کی آڑ میں اپنے اردلی کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ہانکا ابھی شروع ہوا تھا اور کافی دور تھا۔ ان کی رائفل اردلی کے پاس تھی اور بھائی صاحب اپنا پائپ سلگا رہے تھے۔ اتنے میں جو انہوں نے جھاڑیوں کی طرف نظر ڈالی تو اندر کی طرف اونٹ کھڑا ہوا تھا۔ حیرت شکاری اور شیر دونوں کو ہوئی، اور قبل اس کے کہ میاں صاحب اردلی سے رائفل لیں، وہ ایک ہلکی سی ڈانٹ دے کر پیچھے تیزی سے لوٹ گیا اور ہانکے والوں میں سے گزرتا ہوا اس ٹکڑے سے بھاگ گیا۔ اس نے ہانکے والوں پر حملہ کرنے کی کوئی کوشش بھی نہ کی اور نہ اپنی پوری صحرائی زندگی میں اس نے کسی آدم ذات پر حملہ کیا۔ ممکن ہے بعض ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو کہ میاں صاحب ناکے پر آ گئے تھے اور ہانکا شروع ہونے والا تھا تو رائفل اپنے پاس کیوں نہ رکھی اور پائپ کیوں بھرا۔ اصل میں ہانکا تقریباً 1 فرلانگ دور تھا، اس لیے اس بے احتیاطی میں کوئی خاص حرج نہ تھا۔ ہانکے والوں کو آدھا فاصلہ طے کرنے میں بھی بڑی دیر لگتی، مگر وہ شیر یا تو اسی کنارے پر کہیں قریب تھا اور یا ہانکے والوں کی باتوں سے چونک کر ہانکا شروع ہونے سے پہلے ہی چل پڑا تھا۔ جیسا کہ کہا جا چکا ہے وہ ایک نہایت چالاک شیر تھا اور ہر نئی
ناکام کوشش اسے مزید محتاط بنا دیتی تھی، اور پھر وہ قسمت کا ایسا دھنی تھا کہ متعدد بار فائروں کے باوجود اس کا بال بیکار نہیں ہوا تھا۔ تقسیم ہند کے بعد جب ہندوستان کی ریاستیں صوبوں میں شامل کی گئیں، گویا قطرہ سمندر میں ملا دیا گیا، تو رامپور بھی یو پی کا ایک ضلع بنا اور کلکٹر اور سپرنٹینڈنٹ پولیس کے زیر نگرانی آیا۔ بھائی صاحب مرحوم بحیثیت سپرنٹینڈنٹ دہلی تبادلے پر گئے۔ پہلے کلکٹر مسٹر جوراستی شکار کے بہت شوقین تھے اور شیر کے شکار کا چسکا انہیں یہیں سے پڑا۔ وہ عزیز میاں مرحوم کی پارٹی میں شامل ہو گئے اور انہوں نے متعدد شیر شکار کیے، جن میں سے کچھ بڑے شیر بھی تھے، اور ہر بڑے شیر کے مارے جانے پر خواہ یہ پارٹی مارے یا کوئی اور، یہ غلغلہ بلند ہوتا تھا کہ اونٹ مار لیا گیا، مگر پنجے پہچاننے والے اس کی نفی کر دیتے تھے، یا پھر کسی کھوجی یا چرواہے کو ندی کے کنارے یا کسی نالے یا پگڈنڈی پر اونٹ کا تازہ پنجہ نظر آ جاتا تھا۔ اسی زمانے میں ایک شکار کے شوقین DIG صاحب بغرض معائنہ رامپور تشریف لائے، چنانچہ سپرنٹینڈنٹ پولیس نے اپنے ذرائع سے کام لے کر متعدد جگہ پر پڈے بندھوائے اور اس کا انتظام بلاسپور کے ایک شکاری کے سپرد کیا جو عزیز میاں کی پارٹی کو شکار کھلایا کرتا تھا۔ جب ایک پڈا مارا گیا تو مناسب موقع پر مچان بندھوائے گئے، اور سب سے بہتر موقع والے مچان پر DIG صاحب، کپتان صاحب اور بلاسپور کے شکاری صاحب بیٹھے تھے۔ دوسرے مچان پر فالتو آدمی بٹھا دیے گئے۔ ہانکا شروع ہوئے۔ تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ خلاف توقع جھاڑی سے اونٹ برآمد ہوا اور شان بے نیازی سے مچان کے قریب سے ہو کر گزر گیا۔ دونوں افسران پولیس، جن میں سے کوئی بھی شکاری نہ تھا، محض انگریز کی تقلید میں شکار کو بھی معائنے کا حصہ سمجھ کر مچان پر رونق افروز تھے۔ اس شیر کو دیکھ کر ساکت رہ گئے، اور جب وہ کوئی 50 گز دور چلا گیا تو الٹے سیدھے فائر کیے۔ بلاسپور کے شکاری نے تو صرف اتنا کہا، ارے یہ اونٹ کہاں سے آ گیا؟ مارو صاحب مارو۔ یہ باضابطہ شکار میں اونٹ کے آخری سرکاری درشن تھے۔ اس کے بعد یہ فرزند صحرا کی وسعتوں میں ایسا گم ہوا کہ خبرش باز نعمت۔ پرانے شکاریوں اور کھوجیوں کا کہنا تھا کہ اتنا بڑا شیر رامپور کے جنگل میں پھر کبھی نہیں دیکھا گیا۔ اس کہانی کا ماخذ شکار گزشت محمد ناصر علی خان سن 2000۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔